میرے عزیز ہم وطنوں، میرے پیارے پاکستان بھائیوں، میں آج آپ کے سامنے میرا پاکستان ویڈیو نمبر 3 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، اور کچھ گزارشات ہیں، امید ہے آپ کو اچھی لگیں گی۔ میرے پیارے پاکستانی بھائیوں، ہمارا ملک جو ہے یہ کرپشن سے اٹا پڑا ہے، یعنی بے حد کرپشن جو ہے ہمارے ملک میں پائی جاتی ہے۔ جب تک یہ کرپشن ہمارے ملک سے ختم نہیں ہوتی، یہ ناسور ختم نہیں ہوتا، اس وقت تک ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی نہیں کر پائے گا۔ کچھ باتیں میرے اپنے تجربے کی ہیں، کچھ جو ہیں سیاستدانوں کے بارے میں ہیں، کچھ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں ہیں، کچھ بیوروکریسی کے بارے میں ہیں، کچھ عدلیہ کے بارے میں ہیں۔ تو یہ ہمارا ہی پاکستان ہے، اور ہم نے ہی اس پاکستان کی ترقی کے لیے کوشش کرنی ہے، تو پھر ہی اس ملک نے ترقی کرنی ہے۔ اور ہر بندے کا، خواہ شہباز شریف صاحب ہوں، عمران خان صاحب ہوں، نواز شریف صاحب ہوں، میں ہوں، یا کوئی اس ملک کا رہنے والا سویپر ہو یا ہائر لیول کا بیوروکریٹ ہو، ہم سب بھائیوں کا پاکستان کے اوپر برابر حق ہے۔ تو میرے پیارے پاکستانی بھائیوں، میرے تجربے کے مطابق ہمارا FBR ڈپارٹمنٹ جو ہے، جو کہ پٹواری سے شروع ہوتا ہے اور اس میں پھر اوپر بیوروکریٹس آ جاتے ہیں، اس میں بھی کرپشن کی انتہا ہوئی پڑی ہے۔ یعنی ہر بندہ جو ہے کسی بھی کام کرنے کے لیے، جب تک آپ اس کو پے نہیں کرتے یا وہ رشوت نہیں لے لیتا، وہ جینون کام کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا۔ تو یہ میرے بھائی جو بیوروکریٹس ہیں، ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، آپ CSS یا PCS کر کے آتے ہیں، تو آپ اپنی جو ہے تحصیل لیول پہ اسسٹنٹ کمشنر صاحب کنٹرول کریں، ڈسٹرکٹ لیول پہ DC صاحب کنٹرول کریں، ڈویژن لیول پہ کمشنر صاحب کنٹرول کریں، تو پھر ہی آپ کا یہ پیارا پاکستان جو ہے یہ کرپشن فری ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف اس وقت جو ملک کو بحران کا سامنا ہے، اور یہ کافی عرصہ پہلے اس ملک کو 1971 میں بھی اس جیسے بحران کا سامنا رہا، تو آج بھی اس ملک کو اسی طرح کے بحران کا سامنا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بحران سے نکلنے کے لیے ہمارے پارلیمنٹیرین کو، ہماری عدلیہ کو اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ایک پیج پر ہونا چاہیے۔ جب تک وہ ایک پیج پہ نہیں ہوں گے تو ہم ان مشکل حالات سے جو ہے نکلنا ہمارا بہت ہی مشکل ہے۔ آج کے نیوز پیپر جنگ کے اندر جو ہے، آپ اگر پہلا صفحہ دیکھتے ہیں تو بلوم برگ جو ہے ایک نشریاتی ادارہ ہے امریکہ کا، تو اس نے جو ہے رپورٹنگ کی ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کے قبل از وقت الیکشن کے مطالبے نے پاکستان کو بحرانوں میں دھکیل دیا ہے۔ دوسری بات جو اس نے کی ہے وہ یہ کی ہے کہ حکومت اور عدلیہ کے درمیان جو معاملات چل رہے ہیں، اس کی وجہ سے IMF کا بیل آؤٹ پیکج جو تھا وہ لیٹ ہوا ہے، یا IMF کی توجہ جو تھی وہ اس بیل آؤٹ پیکج سے ہٹی ہے، وہ بھی ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اور تیسری بات جو انہوں نے کی ہے وہ بڑی اہم بات ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ کے ساتھ دوبارہ اپنے تعلقات بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ 3 باتیں جنگ میں جو ہے بلوم برگ کی ہیں، اور بلوم برگ جو ہے یہ امریکہ کا ایک نشریاتی ادارہ ہے۔ دیکھیں جی، وہ لوگ ہماری جو ہے باتوں کا انالیسز کرتے ہیں، وہ ترقی یافتہ ملک ہیں، ہم ترقی پذیر ملک ہیں،
تو ہمیں اپنے ملک کی ترقی دینے کے لیے، ملک کو ترقی دینے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم جو اپنے مفادات جو ہیں ان کو ترک کریں اور ملکی مفادات جو ہیں ان کو مد نظر رکھیں۔ جب بھی جو ہے ہمارا پاکستان ترقی کرے گا۔ تو ہمارا کراچی کے اندر ایک انسٹیٹیوٹ ہے، انسٹیٹیوٹ فار دا پبلک اوپینین ریسرچ، کہ پبلک کی کیا رائے ہے۔ اس نے بھی اپنا ایک تجزیہ جو ہے روزنامہ جنگ کے اندر آج دیا ہے کہ 51% پاکستانیز جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ کے پی کے، پنجاب اسمبلی، بلکہ 5 صوبوں کے انتخابات جو ہیں وہ اسی دن ہوں جس دن ہمارے قومی اسمبلی کے انتخابات ہو رہے ہوں۔ تو یہ ایک عوام کی رائے بھی سامنے آ گئی ہے کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے انتخابات جو ہیں ایک ساتھ ہوں۔ تو ملک اس وقت جو ہے بہت بڑے سیاسی بحران، قانونی بحران سے گزر رہا ہے۔ ایک تو ہمارے اکنامکلی حالات ٹھیک نہیں ہیں، اکنامکلی ہم سٹیبل نہیں ہیں۔ دوسرا یہ ہمارے بھائی سیاستدان جو ہیں، عمران خان صاحب ہو گئے، شہباز شریف صاحب ہو گئے، نواز شریف صاحب ہو گئے، آصف علی زرداری صاحب ہو گئے، اور جو ہے جتنے بھی سیاستدان ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کھینچا تانی میں لگے ہوئے ہیں۔ تو میری تو یہ ریکویسٹ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی اور عدلیہ سے بھی کہ ان کو سٹریس کیا جائے، یہ مل بیٹھ کر الیکشن کی ڈیٹ طے کریں اور اس ڈیٹ پہ الیکشن ہوں جب پاکستان کے پاس جو ہے پیسوں کا بندوبست بھی ہو اور انتخابات فیئر ہوں اور کسی قسم کی ان میں مداخلت نہ ہو، تاکہ جو نئی حکومت آئے وہ اسٹیبلشڈ جو ہے وہ حکومت ہو۔ تو اب میں نے تھوڑا سا کمپیریزن کروں گا۔ شہباز شریف ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، آصف علی زرداری صاحب ہیں اور عمران خان صاحب ہیں۔ تو آج جو ہے رات جو گزر چکی ہے اس میں ہمارے گوہر بٹ صاحب ہیں، سیاستاں ان کے چینل کا نام ہے، اس کے اوپر ان کی ایک ویڈیو آئی ہے جس کے اندر انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ جی میرے پاس رپورٹ ہے ایک خفیہ ایجنسی کی، اور وہ خفیہ ایجنسی یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے اوور ڈرنکنگ کا، کہ یعنی وہ ڈرنک جو ہے وہ اوور ڈوز لے رہے ہیں۔ تو یہ بات مجھے بالکل پسند نہیں آئی، کیونکہ یہ ایک مسلم کنٹری ہے اور عمران خان صاحب جو ہیں یہ مسلمان ملک کے سربراہ رہے ہیں، ماشاءاللہ وزیر اعظم رہے ہیں۔ تو اگر وہ ڈرنک کرتے ہیں اور ادھر سے جو ہے پاکستان کو جو ہے ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں، تو ڈرنک کے لیے تو اسلام نے منع فرمایا ہے۔ میں نے ویسے کسی اور سیاستدان کے بارے میں، بھٹو مرحوم اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے کے بارے میں سنا تھا۔ شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب، آصف علی زرداری صاحب، یوسف رضا گیلانی صاحب بھی ہمارے وزیر اعظم رہے ہیں، ان کے بارے میں نے یہ ڈرنک والی بات نہیں سنی۔ تو یہ عمران خان صاحب کے بارے میں نے سنی ہے، تو مجھے اس کا دکھ بھی بڑا ہوا ہے، کیونکہ میں آپ کو ایک اپنی تن بیتی سناتا ہوں کہ میں چائنا 2012 میں گیا ہوں۔ تو بیجنگ کے اندر ایک انہوں نے میرے ساتھ ٹرانسلیٹر لگائی ہوئی تھی، چونکہ جو میل اونر تھا وہ انگلش انڈرسٹینڈ نہیں کرتا تھا۔ تو اس نے مجھے بڑی ایک اہم بات بتائی کہ ہمارا میل اونر جو ہے ہمارے سیل کے بندوں کو کہتا ہے کہ جن مالکان کے پاس یا جن لوگوں سے آپ نے آرڈر لینا ہوتا ہے، آپ ان کو ڈرنک کروایا کریں، اور جب آپ ان کو ڈرنک کروائیں گے تو اس وقت وہ جو ہے نشے کی حالت میں ہوں گے تو آپ کو بڑے بڑے آرڈر دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام بھی ٹھیک کہتا ہے کہ جب آپ ڈرنک کی حالت میں، اور دوسری بات بڑی اہم ہے کہ جب وہ ڈرنک کیا ہوا انہوں نے تو اس وقت وہ گاڑی بھی ڈرائیو نہیں کرتے، اور باقاعدہ ہوٹل میں میرے ساتھ وہ مالک بیٹھا ہوا تھا، اس نے چونکہ ڈرنک کیا ہوا تھا
تو اس نے پھر ڈرائیور کو بلوایا اور ڈرائیور مجھے جو ہے ہوٹل تک چھوڑ کے آیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو بندہ ڈرنک کرتا ہے اور جب وہ اس حالت میں ہوتا ہے تو اپنے ہوش حواس جو ہیں وہ اس کے قائم نہیں ہوتے۔ تو اگر ہمارا ایک سربراہ ہے، میری عمران بھائی سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میں یہ عیب ہے تو یہ کسی طرح اس عیب کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ایک بہت بڑا عیب ہے، چونکہ آپ نے ملک کو رن کرنا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو حکومت دے دیتا ہے تو ملک کو رن کرنے والے بندے کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ڈرنک کرنا ہو۔ تو یہ خبر بھی جو ہے ایک دفعہ رانا ثناءاللہ صاحب کے زبانی بھی میں نے خبروں میں یہ سنا کہ جی ہم عمران خان صاحب اگر جیل میں چلے جاتے ہیں تو ہم ہر چیز ان کو پرووائڈ کریں گے، ایک چیز نہیں پرووائڈ نہیں کریں گے۔ تو اس کا انہوں نے نام نہیں لیا، لیکن میں انڈرسٹینڈ یہ کر گیا کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بات بھی جو ہے میں نے بالکل اچھی محسوس نہیں کی، جو کہ یہ ہمارے ماشاءاللہ وزیر اعظم بھی رہے ہیں، تو ان کو اس ٹاپک پہ بھی سوچنا چاہیے۔ انسان خطا کار ہے، ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور آدم علیہ السلام جو ہے ان سے بھی خطا ہوئی تھی اور ہم سے بھی خطا ہو جاتی ہے، اور اس خطا کو درست کرنا، مان لینا اور پھر اس کو اپنی غلطی تسلیم کر کے اس کو کریکٹ کر لینے کا نام بہتری ہے، اور وہ ہمارے لیے بھی وہی بہتری ہے، اور اگر ہمارا کوئی سربراہ ہے تو اس کے لیے بھی یہی بہتری اسی بات میں ہے۔ تو یہ میں نے مان لیا کہ جی عوام آپ کے ساتھ ہیں۔ عمران بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے، اور آپ ہمارے وزیر اعظم بھی ہیں، قابل احترام ہیں۔ یہ پاکستانی عوام جو ہے 2022 کے سروے کے مطابق ہمارے 62.3% لوگ جو تھے، ہمارا یہ لٹریسی ریٹ تھا، 62.3% ہمارے لوگ جو ہیں وہ لٹریٹ تھے، اور 90 ملین پیپل ہمارے 2022 رپورٹ کے مطابق ایسے تھے جو ریڈ اینڈ رائٹ نہیں کر سکتے۔ تو جو بندہ ریڈ اینڈ رائٹ بھی نہیں کر سکتا وہ آپ کا انالیسس کیسے کرے گا؟ شہباز شریف صاحب کا انالیسس کیسے کرے گا؟ آصف علی زرداری صاحب کا انالیسس کیسے کرے گا؟ میرے بھائی یہ تو آپ کے ایمان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ایمانداری کے ساتھ اپنے ملک کے لیے جو آپ کے اندر خامیاں ہیں، جو شہباز شریف صاحب کے اندر خامیاں ہیں، جو نواز شریف صاحب کے اندر خامیاں ہیں، وہ دور کریں تاکہ یہ ملک جو ہے ترقی کی طرف بڑھ سکے۔ اور عدلیہ کے بارے میں آج میں نے ایک SMT چینل ہے اور اس کے اوپر پرویز سندیلہ صاحب جو ہیں وہ کمنٹ کرتے ہوتے ہیں، تو آج ایک انہوں نے آڈیو تھی، طارق رحیم PTI کے وکیل ہیں اور ثاقب نثار صاحب کے درمیان، اور وہ باقاعدہ طور پہ جو ہے انہوں نے سنایا ہے۔ ثاقب نثار صاحب جو ہے وہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں، آپس میں ان کی گفتگو ہو رہی ہے کہ اس طرح کریں، فلاں کو یوز کریں، وہ آپ لوگ ڈائریکٹ بھی یوٹیوب کے چینل پہ سن سکتے ہیں۔ تو یہ ایسی باتیں جو ہیں یہ افسوسناک ہیں، یہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہیں۔ خدا کے لیے شہباز شریف صاحب، اس کے بعد جو ہے سراج الحق صاحب، عمران خان صاحب، آصف علی زرداری صاحب، یہ سارے سیاستدان مل کر بیٹھیں اور الیکشن کے لیے ڈیٹ ڈیسائیڈ کریں، اور اس سے جو ہے عدلیہ کو اس ڈیٹ سے آگاہ کریں، اور عدلیہ بالکل جلدی نہ کرے، چونکہ پہلے بھی جسٹس منیر کے فیصلے نے پاکستان کے 2 ٹکڑے کیے تھے، جو آپ کے ججز خود بتا رہے ہیں۔ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے یہ الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو سینئر جج ہیں، کہ ہمیں جسٹس منیر کے فیصلے سے سیکھنا چاہیے۔ تو میری بندیال صاحب ہمارے لیے بڑے قابل احترام، اور ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ایک پاکستانی کی حیثیت سے میری ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ کسی طرح ان سیاستدانوں کو ایک پیج پہ لیں اور یہ خود جو ہے ڈیٹ ڈیسائیڈ کریں، اور اس کے اوپر جو ہے مداخلت فری آرمی چیف صاحب سے میری یہ ریکویسٹ ہے۔ یہ آرمی چیف ہمارے جو ہیں ماشاءاللہ یہ میرٹ پہ آئے ہیں، عاصم صاحب جو ہیں یہ میرٹ پہ آئے ہیں الحمدللہ، اور شہباز شریف نے ان کو میرٹ پہ سلیکٹ کیا ہے، تو یہ بھی بالکل مداخلت جو ہے جس حد تک بنتی ہے ان کی، یعنی سیکیورٹی کے حساب سے وہ ضرور کریں، اور مداخلت فری جو ہے وہ انتخابات کروائیں۔ چیف جسٹس صاحب بھی اس میں اپنا رول ادا کریں، آرمی چیف صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہیں، وہ بھی رول پلے کریں، اور
صحیح بندے کی سلیکشن ہو تاکہ وہ بندہ آ کے ہمارے ملک کو، اس سے بھی ہماری ریکویسٹ ہوگی کہ اچھے طریقے سے چلائے، کیونکہ ہمارا ہر پیدا ہونے والا بچہ مقروض ہے، اور چائنا جو ہے وہ ہم سے 2 سال بعد آزاد ہوا ہے، اور ان کی اکانومی جو ہے وہ اس وقت نمبر 1 پہ جا رہی ہے، اور ہمیں IMF جو ہے وہ قرضہ دینے کوئی تیار نہیں ہے۔ تو ہم اپنی سچویشن تو دیکھیں کہ ہم کہاں پہنچ گئے ہیں۔ بڑے دکھ کی بات ہے، رونا آتا ہے یار، اس ملک کو جو ہے بڑا اچھا خطہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا۔ پہلے بھی 3 رولز جو تھے، اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ، جنرل یحییٰ خان تھے عدلیہ کے، وہ جسٹس منیر تھے، اور محترم اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے بھٹو صاحب تھے۔ تو یہ اگر 3 ایک پیج پہ ہو کے، اور وہ جو مجیب الرحمان صاحب تھے ان کو کہتے کہ جی آپ جیت گئے ہیں، آپ ہی آ جائیں، ان کو وزیر اعظم بننے دیتے تو کم از کم پاکستان تو 2 ٹکڑے نہ ہوتا، آج بنگلہ دیش ہمارے ساتھ ہوتا۔ یہ بڑی افسوس کی ہمارے لیے بات ہے کہ ہمارے ایک ملک کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور اوپر سے ہمارے اوپر جو ہے سیکیورٹیز کے بڑے ایشوز آ رہے ہیں، دہشت گردی کے جو ایشوز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، دشمن ہمارے سر پہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو میری یہ بارہا ریکویسٹ ہے عدلیہ سے، اسٹیبلشمنٹ سے اور پارلیمان سے کہ آپ ایک پیج پہ آئیں۔ آپ ایک ملک کے باشندے ہیں، آپ سارے بھائی ہیں، خطا کسی سے بھی ہو سکتی ہے، خواہ وہ عمران خان صاحب ہوں، خواہ وہ نواز شریف صاحب ہوں، شہباز شریف صاحب ہوں، آصف علی زرداری صاحب ہوں۔ آپ اپنی غلطیوں کو بھلائیں، ایک پیج پہ آئیں اور اس ملک کے لیے کام کریں۔ اور میری ریکویسٹ جو ہے دوسری طرف جو ہے وہ ہے ہمارے ووٹرز کے لیے کہ آپ اپنے حلقے اور کانسٹیٹیوشن کے اندر ایماندار آدمی جو آپ کو لگتا ہے، پڑھا لکھا اور ایماندار سیاستدان جو ہے، جس کے اوپر کرپشن کے کوئی الزامات نہیں ہیں یا آپ کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے، آپ اس کو ووٹ کریں، اور ووٹ کا استعمال بھی ضرور کریں تاکہ آپ کے کانسٹیٹیوشن کے اندر جو ہے صحیح بندہ الیکٹ ہو، اور وہ صحیح بندہ جب الیکٹ ہو کے جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ پارلیمنٹ میں اچھے لوگوں کو پہنچنے کا موقع ملے گا، اور جب وہ اچھے لوگ پارلیمنٹ میں پہنچیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری پارلیمنٹ بہتر ہوگی، قانون سازی بہتر ہوگی۔ جب قانون سازی بہتر ہوگی، آگے عدلیہ ماشاءاللہ اس کی حفاظت کرے بیٹھ کے قانون کی، اور اس کی امپلیمنٹیشن کرائے، اور ہماری آرمی جو ہے وہ سیکیورٹیز کے ایشوز ماشاءاللہ ہماری دیکھتی ہے، اور ہماری آرمی تو ماشاءاللہ بہت ہی مضبوط آرمی ہے۔ اور عوام سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ آرمی کے بارے میں اگر آپ کے دل میں کوئی بات ہے تو وہ نکال دیں۔ تھوڑی بہت مداخلت ان کو کرنا پڑتی ہے کہ ہماری جو پارلیمنٹیرینز ہیں اور ہمارے یہ لوگ جو ہیں ابھی اتنے میچور نہیں ہیں کہ یہ مطلب میچورٹی کی وجہ سے کہیں کہیں ان کو جو ہے وہ مداخلت کرنا پڑتی ہے۔ تو ایک اور بات جو میں نے نیگیٹو محسوس کی، رات 9 کی خبروں میں نے یہ سنا کہ عمران خان صاحب فرما رہے تھے کہ جی مجھے جنرل باجوہ نے ڈکٹیٹ کیا کہ اگر آپ الیکشن چاہتے ہیں تو دونوں اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں۔ تو ایک آپ ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں، اور آپ ایک پارٹی کے سربراہ ہیں، اور ماشاءاللہ بڑے قابل احترام آدمی ہیں، اور تو آپ کو کسی کی ڈکٹیشن پہ، ملک کے حالات اوپر سے بڑے اکنامکلی ویک تھے، تو آپ کو اسمبلیاں ڈیزالو نہیں کرنی چاہیے تھی، آپ اپنی باری کا انتظار کر لیتے۔ جب آپ کی باری آتی، جب الیکشن کا ٹائم ہوتا، آخر آپ کو ٹائم مل جانا تھا، تو اس وقت جو ہے آپ اسمبلیاں خود بخود ڈیزالو ہو جاتی، نگران حکومتیں بن جاتی، اور الیکشن تو ایک دن ہو ہی جانے تھے۔ اگر واقعی جس طرح آپ خود فرما رہے تھے کہ میں نے جنرل باجوہ کے کہنے پہ اسمبلیاں توڑی ہیں، تو کبھی بھی آپ کو اتنے ہائر لیول پہ ہو کے کسی کی ڈکٹیشن پہ ملک کے نقصان کی طرف نہیں جانا چاہیے تھا۔ یہ ایک قسم کا دیکھیں نا کھینچا تانی ہو رہی ہے، اور ملک کا نقصان ہی ہو رہا ہے۔ جب یہ آپ عدالت میں پیش ہوئے، 5-6 گورنمنٹ کی گاڑیاں جل گئیں، پولیس ہماری غریب ہے، ملک ہمارا غریب ہے، پولیس کے پاس تو پہلے ہی گاڑیاں نہیں ہیں، تو عوام نے گاڑیاں جلا دیں۔ اب عوام میں ہمارا آپ کو پتہ ہے کہ لٹریسی ریٹ 62.3% ہے۔ 22 کی رپورٹ کے مطابق 90 ملین لوگ جو ہیں وہ پڑھ لکھ ہی نہیں سکتے، اور پھر بہت ینگسٹر جو ہیں ان کا بھی شعور پورا بیدار نہیں ہوا ہوتا۔ تو یار خدا کے لیے آپ سیاست کریں، ایک دوسرے کا دشمن نہ بنائیں،
عدلیہ کو قابل احترام سمجھیں، آرمی کو قابل احترام سمجھیں اور مل بیٹھ کر تاریخ کا تعین کریں اور خدا را اس ملک کے لیے کچھ کریں، اور اس ملک سے کرپشن کو ختم کرنے کا واحد حل یہ ہے کہ FBR یعنی اسسٹنٹ کمشنر کی جو ہے اپروچ سے شروع کر کے پارلیمنٹ تک، وزراء تک جو ہے ہر بندہ اپنی کوشش کرے کہ کسی طرح اس ملک کے اندر ہم نے کرپشن کو ختم کر کے دام لینا ہے، تو انشاءاللہ تعالی ملک سے کرپشن ختم ہو جائے گی، اور جب ملک سے کرپشن ختم ہو جائے گی تو ریونیو پورا آئے گا۔ یہ میری آنکھوں دیکھا حال ہے کہ میں کوئی چھوٹا موٹا انتقال کرواتا ہوں تو بالکل پٹواری کی اور اس عملے کی خواہش ہوتی ہے کہ گورنمنٹ کے خزانے میں اتنے پیسے نہ جائیں، ہماری جیب میں چلے جائیں۔ یہ کتنا ظلم والی بات ہے یار، جو گورنمنٹ کے خزانے میں جائے گا پیسہ تو آپ جس ٹہنی کے اوپر بیٹھے ہیں وہ ٹہنی مضبوط ہوگی، جتنی وہ ٹہنی مضبوط ہوگی اتنے ہم زیادہ لوگ اس کے اوپر سما سکیں گے اور وہ جلدی نہیں ٹوٹے گی۔ تو ہمیں اپنی ہر پاکستانی شہری کو اپنی سوچ بدلنی چاہیے اور اپنی سوچ کو نیشنلائز کرنا چاہیے، پاکستان کے لیے سوچنا چاہیے، اور ہمارے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں عمران بھائی کی بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں امریکہ کے لیے ابھی وہ ان کا بلومبرگ کا جو آج آیا ہے، آپ عوام کو تو کہتے ہیں کہ جی امریکہ نے میری حکومت توڑی اور اس میں امریکہ کا ہاتھ تھا۔ اب آپ ان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش میں آپ اپنے مفادات ان سے شیئر نہ کریں، تعلقات بہتر رکھیں ان کے ساتھ۔ آپ میرا مطلب ہے جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں، اپنے دوست ممالک کے ساتھ تعلقات اچھے رکھیں۔ ہم ان کے ساتھ اپنی سیکورٹیز ایشوز شیئر نہ کریں، ویسے تعلقات آپ اچھے رکھیں ان کے ساتھ۔ کوئی کسی میں مداخلت نہیں کر سکتا جب ہم خود ٹھیک ہوں۔ کوئی غریب ملک ہو، کوئی امیر ملک ہو، وہ خود ٹھیک ہے تو بے شک امریکہ سپر پاور ہے، لیکن آخر اس میں ایجوکیٹڈ لوگ ہیں تو باشعور لوگ بھی ہیں۔ اگر آپ ہمارے اپنے ویوز ٹھیک ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ ہمیں غلط ڈکٹیٹ کر سکیں گے، یا اگر ڈکٹیٹ آپ کو غلط کرتے ہیں تو ان کو کہیں کہ ہمارا اپنا ملک ہے، ہماری اپنی مرضی ہے۔ تو اندر سے اگر ہم ان کے ساتھ ہیں اور باہر سے لوگوں کو کچھ اور کہیں، خواہ نواز شریف صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، آصف علی زرداری صاحب ہیں، آپ ہیں، کوئی ہے، میں ہوں، تو یہ غلط پالیسی ہے، یہ ڈپلومیسی ہے، اور ڈپلومیسی جو ہے پاکستان کو پیچھے لے جائے گی۔ جو بات کریں ریئل کریں، اللہ آپ کی مدد کرے گا، نظام اللہ چلا رہا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، ہم کلمے پہ یقین رکھتے ہیں، کلمے کے نام پہ بنا ہوا ملک ہے، تو آپ اللہ پہ پورا یقین رکھیں، میرٹ پہ پورا یقین رکھیں۔ یہ آرمی چیف اس دفعہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، اور آرمی چیف جو ہے یہ اس دفعہ میرٹ پہ آئے ہیں، اور نواز شریف صاحب کے دور میں میرے خیال میں 2 آرمی چیف انہوں نے لگائے تھے اپنے 2 ادوار میں، اور دونوں انہوں نے جو ہے میرے خیال میں میرٹ پہ نہیں لگائے تھے، اور دونوں سے انہوں نے نقصان اٹھایا ہے۔ دونوں وہ آرمی چیف جو تھے انہوں نے نواز شریف صاحب کو نقصان پہنچایا ہے، کیونکہ جو بندہ اندر سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ایک بندہ اگر مجھے میرٹ پہ نہیں لا رہا تو اٹ مینز دیٹ جو ہے اندر اس کو وہ انڈرسٹینڈ کر جاتا ہے، تو کبھی بھی یہ غلطی نہ کریں۔ بندہ جو میرٹ پہ آ رہا ہے اس کو لے آئیں، اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کا رسول بھی راضی ہوگا، اور بالکل ایسے کام نہ کریں جو اس مسلم ریاست کے سربراہ کو نہ جچتے ہوں، تو اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ اللہ ہی سارا کچھ کرنے والا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں، ہم سٹرگل کریں، ہم محنت کریں، اور الیکشن جو ہے وہ وقت پہ کروائیں، اور سارے لوگ آپ ایک پیج پہ آ جائیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے غصے میں ہیں، تو میری ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ ان کو معاف کریں۔ اگر کوئی عمران خان صاحب کو سمجھتے ہیں آپ کے ان سے غلطی ہو گئی ہے، ان کو معاف کریں، ان کے قریب ہوں، ان کو اپنا بھائی بنائیں، ان کو بتائیں کہ اپنے ملک کا مفاد عمران بھائی اس بات میں ہے، ان سے مذاکرات کریں۔ جو یہ بلاول بھٹو صاحب نے ینگ ہو کے ماشاءاللہ بڑا اچھا سٹیپ لیا ہے، اللہ اس کو لمبی زندگی عطا کرے، کہ مذاکرات کرنے چاہیے۔ شہباز شریف صاحب بھی کہتے ہیں مذاکرات کرنے چاہیے۔ سراج الحق صاحب کو اللہ لمبی زندگی عطا کرے، انہوں نے بھی ملک کے لیے بڑا اچھا سٹیپ لیا ہے، اللہ اس کا آپ کو اجر دے گا۔ تو خدا را میری اسٹیبلشمنٹ، بیوروکریسی
پارلیمنٹ اور عدلیہ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ایک پیج پہ ہو کے اس ملک کی ترقی کے لیے کوشاں ہوں، تو جب یہ ملک ترقی کرے گا تو آپ بھی ترقی کریں گے، آپ کی اولاد کے لیے بہتر ہوگا، یہاں ان کو سہولتیں ملیں گی۔ ہم اپنے پیٹ پہ ہاتھ نہ ماریں، ہم اپنی ریاست کو مضبوط کریں۔ جب ریاست مضبوط ہو جائے گی تو ہمارے بچوں کا فیوچر آٹومیٹیکلی بہتر ہو جائے گا اور ہر چیز ہماری بہتر ہو جائے گی۔ تو خدا را آپ ریاست کے لیے کچھ کریں۔ اگر میری بات کسی کو کوئی بری لگی ہو یا میرے سے کوئی بری بات نکل گئی ہو تو میں بھی انسان ہوں، آپ سارے لوگ مجھے معاف ضرور کر دیجیے گا۔ اگر میری بات اچھی لگے تو خدا را اس ملک کے لیے کچھ کریں، آپ لوگوں نے اس ملک کے لیے کچھ کرنا ہے، اور ووٹرز کے لیے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے ووٹ کا بالکل ٹھیک استعمال کریں۔ میں یہ نہیں کہتا نون لیگ کو دیں، میں یہ نہیں کہتا پیپلز پارٹی کو دیں، میں یہ نہیں کہتا تحریک انصاف کو دیں، میں یہ نہیں کہتا جماعت اسلامی کو، نہ، آپ اپنے کانسٹیٹیوشن کے اندر، اپنے حلقے کے اندر جو بندہ آ رہا ہے کم از کم اس کو انویسٹیگیٹ کریں، اور ان میں جو بندہ ٹھیک ہو، خواہ غریب ہو امیر ہو، بھائی کی ڈکٹیشن پہ بھی ووٹ نہ دیں۔ جہاں آپ کا اپنا ضمیر مطمئن ہو رہا ہے وہاں آپ اس بندے کو ووٹ کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ الیکشن ٹھیک ہو جائے گا، بندہ صحیح الیکٹ ہو جائے گا، اور جب آپ بندہ صحیح الیکٹ کر کے بھیجیں گے تو انشاءاللہ کرپشن کم ہو جائے گی۔ جب کرپشن ختم ہوگی تو انشاءاللہ ہمارا ملک ترقی کرے گا۔ دعاؤں کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، کسی کو بری بات لگی ہو تو مجھے معاف کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔